سب کے سامنے آپ اس کی تذلیل کر دیں تو ان کا ذہن نا ایک دم فائٹ موڈ اور فلائٹ موڈ پہ چلا جاتا ہے. وہ بس ایک دم غصے والا ہی ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو مستقل تبدیلی ہوتی ہے نا، یہ سختی اور سزا سے نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا اہم واقعہ، دل موہ لینے والا واقعہ، خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم معاشرے کے اندر جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی غلطی کی اصلاح کیسے کرتے، یہ بڑی اہم بات ہے. ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے سختی کا انداز اپنا لیتے ہیں، بعض اوقات ہم نقصان کر دیتے ہیں اپنے ریئیکٹ کی وجہ سے. مگر اس واقعے میں ہمیں نظر آئے گا کہ کریم آقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ریئیکٹ کرتے تھے، کیسے اصلاح کرتے تھے، کیسے اپنے امتیوں کو سمجھاتے تھے، کیا شفقتوں اور رحمتوں والا انداز ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا حلقہ لگا ہوا تھا کہ اچانک ایک دیہاتی آ گیا اور آ کے اس نے غیر متوقع طور پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ چیز دیکھی صحابہ کرام نے تو وہ ایک جذبات سے بھر گئے اور اس بندے کے پیچھے دوڑے، رک جا رک جا. اور جب اس کے پیچھے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا حکمت بھرا انداز اپنایا. آپ نے فرمایا تم لوگ رک جاؤ، اس کو مت روکو، تم رک جاؤ اور اس کو کرنے تو وہ جو کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ آپ دوران پیشاب اگر کسی کو روکتے ہیں تو بیماری لگنے کا خدشہ ہو سکتا ہے. ایک بندہ بھاگتا چلا جائے اس وقت آپ کے آگے آگے، وہ گندگی پوری مسجد میں پھیل سکتی ہے. اس لیے حضور حکمتوں کے واقف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، کہا اس کو کرنے. جب وہ رفع حاجت سے فارغ ہوا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو کہا جاؤ پانی کا ڈول لو اور اس کی گندگی کو بہا کے آؤ. اور پھر اس کو آپ نے اپنے پاس بلایا اور بٹھایا اپنے پاس، اور پھر اس کو سمجھایا کہ یہ مسجدیں پیشاب گندگی کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ اس لیے بنائی جاتی ہیں. کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کو خبر نہیں ہے، یہ واقف نہیں ہے حقیقت سے، مسجد کی عظمت سے، اس کے مقصد سے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہیں، اور یہ مسجدیں تلاوت قرآن کے لیے. تو اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، میں اب یہ کام نہیں کروں. تو دیکھیں، آپ جب ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت حکمت اپنے سامنے رکھنا، سمجھانے کا انداز، تو یہ اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکٹ تھا کہ جو نفسیات کو سمجھنے والے تھے، جو حکمتوں کو جاننے والے تھے، جن کا کام شفقت کرنا ہے، رحمت کرنا ہے، مہربانی کرنا ہے. ان کا دیکھیں یہ اصلاح کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ جس کی اصلاح کی جائے وہ بخوشی جو ہے اس اصلاح کو وہ قبول کر لیتا ہے اور وہ حقیقت کی طرف آ جاتا ہے. مسجد میں پیشاب کرنے والے شخص کی جس طرح حضور نے اصلاح کی ہے، اگر آپ اس کو انسانی نفسیات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو آپ جب کسی کی اصلاح کر رہے ہوں اور سب کے سامنے آپ اس کی تذلیل کر دیں، سب کے سامنے آپ اس کو ڈانٹ دیں، تو کبھی بھی اصلاح ممکن نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس شخص کو اپنے پاس بلائیں، الگ سے سمجھائیں، اس کی تربیت کریں، اصلاح کریں، تو وہ جلدی اصلاح کو قبول کر لیتا ہے، تربیت کو قبول کر لیتا ہے. اور دوسری بات آپ اس واقعے میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے ہی کوئی ناموافق چیز لوگ دیکھتے ہیں نا، تو ان کا ذہن نا ایک دم فائٹ موڈ اور فلائٹ موڈ پہ چلا جاتا ہے. وہ بس ایک دم غصے والا ہی ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو نا پہلے تھوڑا ریلیکس کر لیں، ماحول کو تھوڑا سا نا ریلیکس کر لیں، پھر آپ اس کے سدباب اور تدبیر کی طرف جائیں. تو دیکھیں یہ کتنا خوبصورت انداز ہے اور کتنا نفسیاتی انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو نفسیات کو اپیل کرتا ہے. اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے، بیہیورل سائنس بھی یہ بات بتاتی ہے کہ یہ جو مستقل تبدیلی ہوتی ہے نا، یہ سختی اور سزا سے نہیں آتی، یہ نرمی اور مثبت انداز میں جو سمجھانا ہوتا ہے، اس سے یہ مستقل تبدیلی جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے. جدید دنیا میں بھی والدین کو جو تربیت کی جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ یہی مثبت انداز، نرمی والا انداز، اور لیڈرشپ میں بھی، کاؤنسلنگ میں بھی یہی بات لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے کہ جو مثبت رویہ ہے، نرم رویہ ہے، وہ مستقل تبدیلی پیدا کرتا ہے. تو دیکھیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کتنا نرم، کتنا مثبت اور کتنا شفقت بھرا رویہ اپنایا
کہ آپ نے اس کے ذریعے اس شخص کے اندر ایک مستقل تبدیلی پیدا کر دی اور لوگوں کے ریئیکٹ کو بھی آپ نے کنٹرول کیا۔ ایک ہی فیصلے سے مسجد بھی صاف ہوئی، اس بندے کی اصلاح بھی ہوئی، اور صحابہ کرام کو بھی ریئیکٹ کرنے کا انداز سمجھ میں آ گیا۔